اب ہمارا دوسرا اجلاس شروع ہوگا جس کی صدارت کر رہے ہیں محترم ڈاکٹر انیس احمد صاحب جو وائس چانسلر ہیں رفاع یونیورسٹی اسلام آباد کے، اور ان کے ساتھ شریک صدر ہیں محترمہ ڈاکٹر فرخندہ ضیاء صاحبہ جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ اس اجلاس میں پہلا مقالہ ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب پیش فرمائیں گے۔ ان کے مقالے کا موضوع ہے بنیادی انسانی ذمہ داریاں تکریم آدم اور آفاقیت سیرت کی روشنی میں۔ ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب کراچی میں دعویٰ اکیڈمی کے ریجنل سینٹر کے انچارج ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ صدر محفل، منتظمین اور مہمانان گرامی، ہماری آج کی اس نشست اور اس سے پہلی نشستوں کا جو بنیادی عنوان تھا اور عنوان ہے وہ اسلام اور اصول انسانیت ہے، اور اس کی بنیادی حدود ان 7 موضوعات کی صورت میں باہر موجود ہیں، آویزاں ہیں۔ لیکن پہلی نشست سے کچھ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید ICRC کی نسبت سے ہماری گفتگو کا زیادہ حصہ IHL کی طرف مرکوز ہے یا اس کی طرف ہم زیادہ متوجہ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ICRC نے اپنے ایک بہت بڑے حصے کی طرف، اپنا جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اس کی طرف آتے ہوئے IHL کے علاوہ کوئی پروگرام منعقد کرنے کی کوشش کی ہے یا کوئی عنوان دینے کی کوشش کی ہے جو اس کے دائرے میں تو آتا ہے، لیکن اس دائرے کے تحت کم از کم یہاں پہ اس نوعیت کی نشستیں اس سے پہلے منعقد نہیں ہو سکی تھیں، تو ہم اس کو زیادہ توجہ دیں۔ IHL کے حوالے سے تو ان کے سالانہ ورکشاپس، پروگرامز نیشنل انٹرنیشنل منعقد ہو رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ میرا خیال ہے اس میں شریک بھی ہو چکے ہیں۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ یہ اس نوعیت کے جو پینل ڈسکشنز ہوتے ہیں یا بہت چھوٹے راؤنڈ ٹیبل قسم کے ڈسکشنز ہوتے ہیں، اس میں بڑے سلیکٹڈ لوگ، منتخب افراد کو مدعو کیا جاتا ہے، جلسہ کی کیفیت تو نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ اگر سنجیدہ اور موضوع سے متعلق نکات پر بحث نہ ہو تو پھر یہ ساری ایکسرسائز بہت زیادہ مفید نہیں ہوتی، مکمل غیر مفید پھر بھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ان کے بہت سے اضافی فوائد بہرحال ہم سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ جو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں متعلق یا کم متعلق، وہ بھی بہرحال ہمارے لیے غور و فکر کے راستے متعین کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ چند پوائنٹس کی طرف غیر مرتب انداز میں بات کر سکوں، اس لیے کہ منتظمین کے لیے شاید یہ خوشخبری کی بات ہو کہ میرے پاس مضمون موجود نہیں ہے، تو وہ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے اگر پڑھنے پہ انسان توجہ دے۔ لیکن آپ نے بھجوا دیا ہے، جی بھجوا یہ بھی بتا دینا تاکہ یہ نہ سمجھے لوگ یعنی منتظمین کے پاس موجود ہے، اس وقت ان کے پاس نہیں ہے۔ نہیں جی بالکل درست ہے، میں آپ کے اس اضافے کو اپنی گفتگو کا حصہ بناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات اور پھر اس میں ہم معاشرت کا اگر پہلو اپنے پیش نظر رکھیں تو اس کا جو بنیادی عنوان بنتا ہے وہ انسان بنتا ہے۔ لیکن ایک گفتگو، ایک سوال اس گفتگو کو دوسرے ڈائریکشن بھی دے دیتا ہے اگر ذہن میں وہ سوال رہے، اور وہ رہتا ہے وہ یہ کہ اس وقت جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بین الاقوامی سطح پہ، جس کا پہلی نشست میں خاصا اظہار ہوا، اس میں کچھ قوانین، کچھ ضوابط، بلکہ کچھ اصطلاحات کہیں اور سے آتی ہیں اور ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کی روشنی میں اپنے اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں۔ یہ بعض اوقات یہ بات اشکال کا باعث بنتی ہے اور وہ بننی چاہیے، لیکن اس کا ایک مثبت پہلو یا عملی پہلو، فقہا کے ہمیشہ عملی پہلو پیش نظر رہتا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ وہ قوانین بے شک اپنی جگہ کہیں اور سے آئے ہوں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کم از کم اسلام کی روشنی میں ان کا ایک بے لاگ تجزیہ کریں، اور اگر اس کے بعد ہمارے فقہا کا، ہمارے علماء کا، ہمارے اہل علم کا اتفاق ہو اس بات پہ، جیسے ڈاکٹر منیر صاحب نے کہا
خاص ادب القتال کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن میں اس کو وسیع تناظر میں کہتا ہوں کہ اگر کسی ایک پہلو سے یہ بات سامنے آئے کہ یہ اتنے فیصد ہمارے مطابق ہے، تو ایک کم از کم پہلے درجے میں یہ تو متعین ہو جائے گا کہ اگر کہیں پہ کوئی تضاد کی کیفیت ہے تو وہ کتنے فیصد ہے، تاکہ ہماری توجہ بجائے اس کے کہ 100% پہ ہو، ان چند پہلوؤں پہ ہو، تاکہ شاید ہم اس پہ کوئی مثبت اور تعمیری سوچ یا تعمیری نکات پیش کر سکیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خاص اگر ہم ادب القتال کو ہم پیش نظر رکھیں، جو کہ میں نے خود کہا کہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں مثال کے طور پہ رکھنا چاہ رہا ہوں، اور اس وجہ سے کہ اس پہ پہلی نشست میں بات ہو چکی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے. کہا گیا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ منیر صاحب نے، کہ وہ 99% اسلام کے مطابق ہیں. اور یہ کب ہوا؟ اسلام کے ضوابط کے مرتب اور منظم ہونے کے بھی کم و بیش 1300 سے زیادہ سالوں کے بعد، برسوں کے بعد. یہ کیسے ہوا؟ ایک تو بڑا آسان ہے یہ بات کہنا کہ انہوں نے ہم سے استفادہ کیا اور اس کے ثبوت، شواہد، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر یہ اعتراف ذرا چند لمحوں کے لیے ہم نظر انداز بھی کرتے ہیں، تب بھی اصولی بات یہ ہے کہ انسان کو جو فہم اور شعور اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کیا ہے، ادراک کی کیفیت عطا کی ہے، وجدان عطا کیا ہے، ذوق عطا کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر انسان استعمال میں لائے تو کچھ مثبت اصولوں تک ضرور پہنچتا ہے. وحی الہی نے اس کو حتمی صورت اس لیے نہیں دی کہ بہرحال انسانی فہم میں، عقل میں، شعور میں جو ماحول کے اثرات ہیں، جو معاشرت کے اثرات ہیں، جو اس کے پس منظر کے اثرات ہیں، اس میں اس کے ڈی ٹریک ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. وحی کے صورت میں وہ اس کا اپنی پٹری سے اترنے کا جو مرحلہ ہے اس پہ قدغن لگا دی جاتی ہے، اور یہ احساس پیدا کر دیا جاتا ہے کہ یہ مرحلہ ہے جہاں پہ انسان کے لیے چونکہ محض اپنی عقل یا محض چند افراد کی عقل و فہم پر فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو یہاں یہ وحی ہے جو آپ کو صحیح ڈائریکشن عطا کر رہی ہے. اس لیے اگر خلاصتاً ہم عرض کریں تو بہت سے قواعد جن تک آج انسان پہنچا، جس میں اس نے ایک انسان اور دوسرے انسان کے فوائد اور رابطے اور ضابطوں کے اصول طے کیے، وہ اپنے عقل سے اس نے عطا کیے، شعور سے عطا کیے، لیکن اس کی کمزوری یہ رہی کہ اس نے اس سے پہلے 1400 برس وہی کو نظر انداز کیے رکھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جس منزل تک مذہب اس کو 1400 سال پہلے پہنچا سکتا تھا، وہ اپنی عقل پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اس نے وہ 1400 برس اس سے استفادے کے ضائع کر دیے. اور پھر بھی امکان موجود رہا، اور وہ امکان موجود نہ ہوتا تو یہ مختلف نوعیتوں کی جو ترمیمیں مختلف عنوانات سے آتی ہیں، ان ترامیم کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ چیز بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ اس سے مذہب کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں پڑتا. تیسری بات یہ ہے کہ اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو بنیاد ہے وہ مذہب بھی، خالص مذہبی عبادات سمیت اس کی بنیاد معاشرت ہے. نماز کو لے لیتے ہیں، روزے اور زکوٰۃ کے معاملات لے لیتے ہیں، حج کی ایک پوری ایکٹیویٹی معاشرتی ایکٹیویٹی ہے، اس کو لے لیں، یا اس کے بعد معاشی تعلیمات لے لیں آپ کی، یا اخلاقی تعلیمات لے لیں جو بہت بڑا حصہ ہے. ان کی بنیاد اور ان کا آغاز فرد سے ہوتا ہے، اور فرد کے بعد جو معاشرت کا بنیادی یونٹ ہے وہ خاندان ہے، گھر سے آغاز ہوتا ہے، اور اس کی جو آخری شکل ہے وہ پوری انسانیت ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ساری آفاقیت اور عالمگیریت کی تعلیمات اسلام کی آ جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں ان کو جزیات کو پیش کرنا مقصود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنیادی کائنات کی بنت اور اس کی اٹھان کے اندر ایک انسان کا دوسرے انسان سے رشتہ انحصار کا ہے، تعاون کا ہے. یہ کسی شخص کے لیے اپنے تمام تر سماجی روابط اور تمام تر اس کی سماجی مقام اور اس کے مرتبے کے باوجود ممکن نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے کٹ کر زندگی گزار سکے. اس لیے وہ دوسرے لوگوں سے ملنے پر، ایک تمدن پر اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر مجبور ہے، فطرتاً مجبور ہے. یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے. اسے انحراف کرے گا تو محض اکیلے تنہا جنگل میں زندگی بسر کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور وہ زندگی پروڈکٹیو نہیں ہوگی. وہ اسی لیے وہ شریعت میں وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. ایک دوسری بات اس میں، معاشرت بنیادی طور پر کسی محدود سے محدود ترین ضابطے میں بند نہیں کی جا سکتی.
ہم سوچتے ہیں ہم نے ایک مذہب کی بات ہو رہی ہے، مذہبی روابط کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آفاقیت کا ایک خاص تناظر یہاں مذہب موجود ہے، مذہبی اقلیتیں، مذہبی اکثریتیں. ہم ایک یونٹ تصور کرتے ہیں کسی جزیرے پہ کہ یا اس دنیا کے کسی ایک ٹکڑے پہ ہم آباد کرنے کی کوشش کریں جہاں پہ صرف ایک طبقہ بستا ہو. کتنے ہی غور و فکر کر لیں، کتنے ہی عملی صورتیں اختیار کر لیں، ایسا ممکن نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص دوسری کمیونٹی سے آ کے وہاں بس رہا ہوگا، کسی نہ کسی وجہ سے مجبوری ہوگی، ہو سکتا ہے اس کو کسی وقت پورا معاشرہ اپنی تمام تر تحفظات کے باوجود اس کو بسانے پر مجبور ہو جائے، یہ اجازت دینے پر مجبور ہو جائے. اب اس میں کیا ہوگا؟ اگر ہم اس کو مذہب سے ہٹا کے مثال دے دیں، دیکھنے کے لیے ہم ایک چیز دیں کہ ایک بہت 25 گھرانوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا یونٹ ہے، اور وہ 25 گھرانوں میں جناب 24 گھرانے بڑے مہذب اور مؤدب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، سویلائز ہیں، ہر اعتبار سے ان پہ قابل رشک کیفیت ہے. ایک گھر ایسا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سدرا فروتر ہے، اس کا درجہ کم ہے. یہ بات ناممکن ہے کہ وہ کمزور ترین شخص یا کمزور ترین گھرانہ 24 گھرانوں کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، ممکن نہیں. اور اس کو اگر بالکل اس کے برعکس کر لیں، یعنی 24 گھرانے آپ بدتمیز لے لیں اور ایک تمیزدار لے لیں، تو ظاہر ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ اندازہ کیا جا سکتا ہے. جب اگر یہاں تک صورتحال ہو تو پھر کسی بھی معاشرے کو کسی ایک خاص کمیونٹی تک محدود کرنے کی کوئی تصور ممکن نہیں ہے. یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو مذہب اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آفاقیت عطا کی. اور آپ کو جو آفاقیت عطا کی گئی، بنیادی آیات قرآن کریم کی، آپ سب ہم سے زیادہ اس کو تلاش کر لیں گے اور آپ کے علم میں ہوگی، حافظے میں. لیکن اس میں جب آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا فرمایا، تو یہ آپ کے القاب اور یہ آپ کا پیغام آپ کے ختم نبوت سے الگ دیا گیا. حالانکہ جب آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا، آپ کو خاتم اور خاتم بنا کر بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، تو اس میں آلریڈی یہ دونوں چیزیں شامل تھیں. خاتم النبیین تھے تو آپ کافۃ للناس تو ہو گئے، لیکن اس کے باوجود الگ سے بیان کرنا، بجائے صرف یہ کہا جائے کہ اس کے الگ کوئی معنویت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز تصور نہیں کی جا سکتی. اب وہ معنویت کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے سب کے لیے غور و فکر کا پیغام ہے. اس میں ایک پہلو تو کم از کم آفاقیت کا، اس کے مقام اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت کے علاوہ ہم اس کو کوئی زیادہ کوئی عنوان نہ بھی دیں، تو یہ عنوان انسان کے پیش نظر ہمیشہ رہنا چاہیے. اور آخری بات، قوانین کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہم بڑی لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں، قوانین مرتب کرتے ہیں، لیکن ان پہ عمل نہیں ہوتا. یہ اشکال کم از کم قانون سازوں کے ذہنوں میں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک تو ذمہ داری کا تعین ہو چکا ہے. کچھ لوگوں کا کام ہی بنیادی طور پر قواعد اور ضوابط پہ غور و فکر ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ اپنی ذمہ داری سے کسی بھی اشکال اور کسی بھی وسوسے کی صورت میں اس ذمہ داری سے انحراف نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ قوانین اگر وہ کسی اساس پر، یعنی حتمی اور قطعی اساس پر بھی بیس کرتے ہوں، تب بھی چونکہ جب وہ قوانین کی شکل اختیار کرتے ہیں، وہ جب اس میں انسانی کردار اور انسانی ذہن اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ حتمی نہیں ہوتے. ان قوانین میں ارتقاء کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے، اور اس ارتقاء کا عمل، وہ جو ارتقاء کا عمل ہے، وہ بنیادی طور پر نہ صرف یہ کہ اس کے پیچھے تھیوریز شامل ہوتے ہیں، بلکہ پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اور اس پریکٹیکل ایکسپیرینس میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ قاعدے ضابطے کتنے قابل عمل ہیں، کتنے ان سے انحراف ہو رہا ہے، ان رویوں کو وہ قانون رویوں میں کیسے شامل ہوگا، اور رویوں میں شامل ہو رہا ہے تو کس قدر ہو رہا ہے، اور اگر اس میں رویوں سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ کہاں سے آ رہی ہے. یہ بھی قاعدے ضابطے کے میں غور و فکر کا کم از کم قانون سازوں کے سامنے اس کا یہ عنوان ان کے پیش نظر رہتا ہے. یہ چند باتیں تھیں جن کا اظہار ہم نے کہا کہ یہاں پہ کر دیا جائے. اصل بات یہ ہے کہ جو دائرہ جس شخص کا جہاں پہ متعین ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. جو قوانین کا معاملہ ہے ان میں جو انحراف کا معاملہ ہے وہ تو ہم سب کی طرف سے ہے، لیکن جو کیفیت رد عمل کی آ رہی ہے اس کو کم از کم اسلام کی نظر میں وہ خود ایک قانون ہے. رد عمل اسلام کی نظر میں کم از کم خود ایک قانون ہے. البتہ یہ کہ وہ ایک اصول کے طور پر ہے، اس کے ضابطے متعین کرنا اہل علم کا کام ہے.
لیکن اگر کہیں سے کسی بھی اصول کو توڑا جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس اصول کے توڑنے میں کوئی 10 اور منفی اصول جنم نہ لے معاشرے میں، اور جب 10 اصول یا 5 اصول اس کے منفی جنم لیں گے تو وہ اپنا معاشرے پہ اثر بھی چھوڑیں گے. یہ رکاوٹیں ہیں جن پہ غور کرنا چاہیے. لیکن میں وہی گزارش کروں گا کہ ان ضابطوں پر اور جو آج کا بنیادی عنوان ہے اس پر اگر ہم اپنی گفتگو کو فوکس رکھیں گے تو شاید